ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے رمضان کے بابرکت مہینے کی اس بابرکت رات میں ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب پہلے تو سننے کے لیے اور اب اس کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے جن کو اللہ رب العالمین رمضان کی برکتوں سے بخش دینے والا ہے۔ ایمان والے بندے کو رمضان کے مہینے میں ہر طرح کی عبادت پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک خاص قسم کی عبادت پر فوکس کرنے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک عبادت ختم ہو تو دوسری عبادت شروع ہو جائے، دوسری عبادت ختم ہو تو تیسری عبادت شروع ہو جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی عبادت ہماری بخشش کا سبب بن جائے، ہے نا۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا بندہ اپنے شیطان کو ایسے ہی تھکا دیتا ہے جیسے مسافر اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب مسافر جو ہے وہ سفر کرتا تھا نا اونٹ پر بیٹھ کر کے، تو اونٹ تھک جاتا تھا، اونٹ کو لگتا تھا ایک منزل آ رہی ہے، ابھی جو میرا سوار ہے وہ بیٹھ جائے گا، مجھے آرام کرنے کا موقع ملے گا، پر مسافر رکتا ہی نہیں تھا اور آگے بڑھ جا رہے۔ تھوڑے دیر چلنے کے بعد اب اونٹ کو امید ہوتی تھی کہ شاید اگلی منزل پہ رک جائے، وہاں بھی نہیں رک رہا، چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے۔ اونٹ سوچ رہا ہے پتہ نہیں یہ بندہ کب رکے گا، اور بندہ رک ہی نہیں رہا ہے، حتیٰ کہ اونٹ اس کا تھک کے ہار جاتا تھا۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والا بندہ شیطان کو ایسے ہی تھکا دیتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے، قرین لگا ہے۔ شیطان سوچتا ہے بندے کو عبادت سے روکو، بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اذان ہوئی، پہلا خیال اس کے ذہن میں یہ ڈالا عشاء کی نماز مت پڑھو، پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس نے شیطان کو ہرا دیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ اب شیطان ہرا تو نہیں پایا، عشاء کی نماز میں جیت گیا انسان اس سے۔ شیطان فوراً خیال ڈال دیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو بہکانا ہے اور مسجد سے باہر نکلوا لینا ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہوا بندہ، اب شیطان کوشش میں لگتا ہے کہ اس کو کم سے کم عشاء سے نہیں روک پایا تو سنت سے روک لوں، وہی کھڑا ہو گیا، سنت پڑھنے لگ گیا۔ سنت پڑھ کے فارغ ہوا، اب شیطان سوچتا ہے تراویح سے روک لوں، ابھی بندہ ہو گیا تراویح پڑھنا شروع کر دیا۔ تراویح سے فارغ ہوا، اب سوچتا ہے شیطان اس کو کم سے کم قرآن کی اس مجلس میں نہیں شامل ہونے دوں۔ او لو بھائی، اتنے سارے لوگوں نے شیطان کو ہرا کر کے ایک قرآن کی مجلس میں بھی سمجھنے کے لیے بھی بیٹھ گئے۔ یہاں سے فارغ ہوئے، شیطان کو لگتا ہے اب تو اس کو میں بہکا لے جاؤں گا، پتہ چلا یہ گھر جا کے تلاوت کرنا اس نے شروع کر دیا۔ یعنی اتنا مسلسل عبادت کرتا ہے کہ شیطان تھک جاتا ہے اس سے کہ بھئی میں تو اس کے پیچھے لگاؤں، یہ تو ہر معاملے میں مجھ کو ہرا دیتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ ہر طرح کی عبادت پر توجہ دینی چاہیے۔ کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن سمجھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر کے عبادت بھی کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، افطار کرا رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں۔ ہر قسم کی عبادت کرو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی عبادت قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر۔ تو انہی عبادت کے اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ہم یہاں پر مسجد میں جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ سورہ نساء کی تفسیر کے حوالے سے اس کی آیتوں کی تفصیل پر کچھ باتیں ہماری چل رہی تھیں۔ وراثت کے حوالے سے بہت ڈیٹیل سے کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے یہ آیت میراث میں ایک بڑی اہم بات بار بار کہی گئی ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے کی کچھ اسٹیجز ہیں، ان اسٹیجز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ نے بار بار فرمایا فلاں کو اتنا دو، فلاں کو اتنا دو، فلاں کو اتنا دو، پر یہ کب دو گے
من بعد وصیۃ توصون بہا او دین. پہلے کیا کرنا ہے؟ وراثت سے پہلے بھی کچھ کام ہیں جو مال بندہ چھوڑ کر کے جاتا ہے. ایسا نہیں کہ مر گیا تو فوراً وراثت تقسیم کرنا ہے. وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کے کچھ احکام ہیں. اسی لیے علماء نے کہا جب ایک انسان کی موت ہو جائے سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا چاہیے. اس کے لیے کفن خریدا جائے، کفن کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں، قبرستان میں جو اس کا پیسہ لگتا ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان کے کفن دفن کا انتظام اس کے اپنے پیسوں سے کیا جائے، ہے نا. ٹھیک ہے، اگر کوئی رشتہ دار آگے بڑھ کر کے کچھ دے رہا ہے تو میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ حرام ہے، لیکن بعض مرتبہ ایک انسان باغیرت ہوتا ہے، اس نے زندگی میں اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. وہ ہمیشہ اپنے پیسے ہی پر ہی ڈیپینڈ رہا، اپنی ذات پر اپنا ہی پیسہ خرچ کیا ہے. تو ایسا شخص جس نے زندگی میں کبھی کسی کا احسان نہیں لیا، مرنے کے بعد بھی اس کی غیرت کا لحاظ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ زندگی میں جب دوسرے کا لیا ہوا نہیں پہنتا تھا تو مرنے کے بعد بھی اس کو دوسروں کا دیا ہوا کفن مت پہناؤ، اس کے رقم سے خرید کر کے اس کے لیے کفن کا انتظام کرو، ہے نا. بھائی دیکھیے حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہت مشہور قصہ ہے نا کہ غزوہ احد میں وفات ہو گئی تو اتنے غریب تھے کہ جو کفن ان کا تھا وہ پورا ہی نہیں ہو رہا تھا. سر ڈھانک رہے ہیں تو پیر کھل جا رہا ہے، پیر ڈھانک رہے ہیں تو سر کھل جا رہے ہیں. اب کیا صحابہ میں ایسے پیسے والے لوگ نہیں تھے کہ تھوڑا سا کپڑا دے کر کے ان کی کفن کو پورا کر دیا جاتا؟ تھے نا، بہت لوگ کر سکتے تھے، پر کیوں نہیں کیا؟ کہ بھئی ایک آدمی جب زندگی میں کسی سے مانگ کر کے نہیں پہنتا تھا، وہ غیرت مند تھا، اپنا خریدا ہوا خود پہنا، تو مرنے کے بعد کسی کا دیا ہوا اس کو کیوں پہنایا جائے؟ تو ان کا سر ڈھاکا گیا اور پیر پر لا کر کے اس خرخاص ڈال دی گئی. تو پہلے مال سے کیا کیا جائے گا؟ انسان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ جو انسان کے اوپر قرض باقی ہے وہ قرض پہلے ادا کیا جائے گا. ہاں، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، انسان کا قرضہ پہلے چکایا جائے گا. قرضے کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تاکید کی ہے. ہمارے یہاں قرض لینے والے اس بات کا احساس نہیں رکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے جس کے اوپر قرضہ باقی ہو. ایک نہیں کئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی آئی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے سے پہلے پوچھا کہ اس کا قرضہ ہے کہ نہیں اس کے اوپر. اگر قرضہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ کسی صحابی نے جو ہے وہ قرضہ اپنے ذمہ لے لیا، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام اس کو کفن پہنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تاکہ اللہ کے نبی ان کی جنازے کی نماز پڑھا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی بڑے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے. چند قدم چلنے کے بعد اللہ کے نبی رک گئے اور اللہ کے نبی نے پوچھا کیا اس کا قرضہ باقی ہے؟ کسی کا قرضہ اس پر یہ باقی ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی ہاں. کہا کتنا باقی ہے؟ کہا 2 دینار قرضہ باقی ہے، 2 دینار صرف، ہاں 2 سونے کے کوئنز. اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، ان کی رک گئے. یہاں تک کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے ذمے لیتا ہوں، ان کی طرف سے 2 دینار میں ادا کر دوں گا. جب حضرت ابو قتادہ نے وہ دینار کی ادائیگی اپنے ذمے لے لی تو اللہ کے نبی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. اور دوسرے دن بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو تم نے ذمہ داری لی تھی وہ ذمہ داری ادا کی کہ نہیں ادا کی، ان کا قرضہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو حضرت ابو قتادہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے دے دیا. تب اللہ کے نبی نے فرمایا اب جا کر کے اس کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے. صحابی ہیں، قرضہ باقی تھے، ادا نہیں کیا تھا. حضرت ابو قتادہ نے ذمہ داری بھی لے لی لیکن جب تک ادا نہیں کیا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اب جا کر کے اس کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے. یہاں لاکھوں کا کروڑوں کا قرضہ لے کر کے کھا کے لوگ مر جاتے ہیں، گھر والوں کو بتایا نہیں ہوتا ہے، یا بتایا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ تو گھر والوں کی نیت خراب ہوتی ہے. جب قرض خواہ آ کر کے مانگتا ہے تو کہتے ہیں ابا نے لیا تھا ابا جانے. ایسا نہیں چلے گا. جو قرضہ باقی ہے وہ قرضہ وراثت کی تقسیم سے پہلے وہ قرضہ نپٹانا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ قرض چاہے انسانوں کا ہو چاہے اللہ کا ہو. اللہ کا بھی قرض ہوتا ہے نا. اللہ کا قرض کیا ہے؟ ہاں زکوٰۃ. اگر کسی بندے نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی اور اس کی وفات ہو گئی تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے جتنی زکوٰۃ اس کے اوپر باقی تھی، چاہے 15 سالوں کی باقی ہو، چاہے 15 سال تک زکوٰۃ نہ دی ہو، مر گیا، اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے 15 سال کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالیں اس کے نام سے. اس کے بعد وہ وراثت میں جائیداد تقسیم ہوگی. ہاں تو دوسرے نمبر پہ اس کی طرف سے قرضہ ادا کیا جائے گا. تیسرے نمبر پہ
اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی آدمی مرنے سے پہلے اپنے کسی غیر وارث کے لیے اپنے مال میں وصیت کر دیتا ہے۔ دو شرطیں اس کے لیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وصیت ہمیشہ غیر وارث کے لیے ہوگی، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ جو شخص وارث بن رہا ہے وارث کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر دیا، اس کو ایکسٹرا نہیں دے سکتے۔ آئی سمجھ میں؟ وارث کو، جیسے میرا بیٹا ہے بیٹی ہے، اب میرے مرنے کے بعد ان کا حصہ بن رہا ہے، جن کا حصہ بن رہا ہے تو میں نہیں بول سکتا میرے فلاں بیٹے کو اتنا زیادہ دے دینا، نہیں۔ مرنے کے بعد میرے مال پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں نہیں طے کروں گا کہ فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا، فلاں کو یہ دے دینا، بیٹی کو یہ دے دینا، نہیں۔ وہ تو مرنے کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی تو وارثین کو تو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے طے کر دیا، اس کو نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے۔ وارث کو جو مال مل رہا ہے نہ اس کو کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے باپ بولتے ہیں نا، میں اپنی جائیداد سے تم کو بے دخل کر دوں گا، آنکھ کر دوں گا۔ باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی کسی اولاد کو جائیداد سے بے دخل کر دے۔ بیٹا لازماً وراثت میں حصے دار بنے گا، باپ اس کو محروم وراثت سے نہیں کر سکتا۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، جو بھی وارث ہیں، جو وارث حصے دار بن رہا ہے مرنے والا مرنے سے پہلے اس کو جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وراثت میں حصے دار نہیں بن رہے، بھائی جیسے اگر بیٹا موجود ہے مرنے والے کا تو بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، پر آدمی سوچتا ہے کہ میری بھائی کو کچھ مل جائے یا میری بہن کو کچھ مل جائے، تو ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ یا جیسے پوتا ہے، پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، اگر میری زندگی میں میرے اپنے بیٹے کی موت ہو گئی اور اس کے بچے موجود ہیں میری موت کے وقت، اور دوسرے بیٹے بھی میرے موجود ہیں، میرے بیٹوں کی موجودگی میں میرے پوتوں کا حصہ نہیں بنتا، وہ وارث نہیں بنتے۔ تو کیونکہ وہ وارث نہیں بن رہے تو دادا کو اجازت ہے شریعت میں کہ وہ اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر دے، بلکہ کرنا چاہیے۔ وہ بیچارے یتیم بچے ہیں، کیونکہ ان کو ڈائریکٹ حصہ نہیں مل رہا ہے تو ان کو وصیت کر دینی چاہیے۔ بہت سارے باپ جو ہیں وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد کیونکہ میرے بچے کی موت مجھ سے پہلے ہو چکی ہے تو میرے بچوں کے جو بچے ہیں ان کو حصہ میری جائیداد میں نہیں ملے گا، تو میں اپنی زندگی میں ان کے لیے وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے پوتوں کو اتنا دے دینا جتنا اس کو لگتا ہے کہ مناسب ملنا چاہیے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ غیر وارث کو ہی ہمیشہ وصیت کر سکتے ہیں، اس میں ضرور ہے کہ رشتہ دار ہوں، کوئی اجنبی آدمی ہے، کسی دوست کو وصیت کر دے، پڑوسی کو وصیت کر دے۔ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے میرا اتنا مال میرے شہر کے علماء کو دے دینا، ہاں فقہا کو دے دینا، اور یا جیسے مسجد بنوا دینا میرے مال سے، یا مدرسہ بنوا دینا، یا کنواں کھدوا دینا، کوئی بھی وصیت وہ کر سکتا ہے۔ البتہ وصیت میں دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت صرف 1/3 مال سے کی جا سکتی ہے۔ پورے مال کا جو 1/3 ہوتا ہے صرف اسی کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ جیسے میری پراپرٹی مان لیجیے 3 کروڑ کی ہے تو میں نہیں بول سکتا ہوں کہ 2 کروڑ میں مسجد بنوا دینا، نہیں، میرے پاس صرف اتنا اختیار ہے 1 کروڑ جو ہے وہ میں وصیت کر سکتا ہوں کہ اس کو فلاں آدمی کو دے دینا، یا مسجد بنوا دینا، یا مدرسہ بنوا دینا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، پر 1/3 مال بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، اور عیادت کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی موت کا وقت بہت قریب ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، وراثت میں صرف ایک بیٹی ہے جو حصہ پائے گی، تو میں سوچتا ہوں کہ اپنا پورا مال وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد صدقہ کر دیا جائے۔ اللہ کے فرمایا نہیں، اجازت نہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال صدقہ کر دوں، وصیت کر دوں کہ صدقہ کر دیا جائے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا الثلث، 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، والثلث کثیر، اور 1/3 مال بھی زیادہ ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال کن کو ملے؟ میرے وارثوں کو ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ان کو فقیر چھوڑ کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تو 1 ثلث کی وصیت کر سکتا ہے، 1 ثلث سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ کس کے لیے؟ غیر وارث کے لیے۔ اس میں بہت شریعت کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔
دیکھیے ایک بہت بڑی نافرمانی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ اپنے منہ بولے بیٹوں کے لیے لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ منہ بولے بیٹے کو پوری جائیداد دے دی جائے. منہ بولا بیٹے کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے تو اولاً تو اگر وصیت نہیں کریں گے تو جو بیٹا گود لیا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا جائیداد میں. بعض لوگ بیٹا گود لے لیتے ہیں نا, شرعی جو حکام ہے اس کے وہ اپنی جگہ پر کہ بیٹے کی ولدیت آپ تبدیل نہیں کر سکتے, بچہ لے کے پال سکتے ہیں پر اس کی ولدیت تبدیل نہیں کر سکتے. پر اگر کسی کا بچہ لے کر کے پالا بھی ہے تو اس کو اگر وصیت نہیں کی تو ایک پائی بھی نہیں ملے گی جائیداد میں سے. اگر وصیت کر دی ہے تو صرف 1/3 لے سکتا ہے, وہ 1/3 زیادہ کی وصیت اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وارث نہیں. تو غیر وارث کے لیے صرف 1/3 مال کی وصیت ہوگی. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں پوری جائیداد لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں بھائی, ہاں حالانکہ ان کا کوئی حق ہی نہیں. بعض اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ وصیت بھی نہیں کی ہوتی ہے, بغیر وصیت کی پوری جائیداد لے کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. شرعی طور پہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. جو جیسے جن کے بچے نہیں ہیں اگر ان کی وفات ہو جائے تو پھر ان کے دوسرے وارثین کو مال جائے گا نا, ان کے بھائی بہنوں کو مال جائے گا. تو وہ بھائی بہنوں کا حصہ جو بھائی بہنوں کو ملنا چاہیے وہ منہ بولا بیٹا لے کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے, لیکن یہ بھی شرعی نافرمانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1-2 آیتوں کے اندر توبہ قبول کرنے کی شرط بیان کی ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے. دیکھیے جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت ہے ویسے ہی توبہ بھی کیا ہے, ایک عبادت ہے. اور ہر عبادت کے قبول ہونے کی کچھ شرطیں ہیں, توبہ کے بھی قبول ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. توبہ بہت اچھی چیز ہے, توبہ بہت بڑی عبادت ہے, توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. ہاں توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت خوش کرنے والی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے ویسے خوش ہوتا ہے جس بندے کا, جیسے کسی بندے کا صحرا میں اونٹ غائب ہو گیا ہو اور واپس مل جائے. تو توبہ بہت عظیم عبادت ہے, اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. پر توبہ کی قبول ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ شرطیں ہیں. بھائی توبہ قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے اخلاص, کیونکہ ہر عبادت کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے, اخلاص. تو توبہ کے بھی قبول ہونے کی شرط کیا ہے, سچے دل سے بندہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرے, ہے نا. اگر کوئی بندہ کسی گناہ کو چھوڑ دے, چھوڑنے کے پیچھے اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اس کی کسی دنیاوی نقصان سے بچنے کا ڈر ہو تو وہ توبہ نہیں ہوئی, پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے اس نے گناہ چھوڑ دیا تو اس کو گناہ کرنے کا جو عذاب ہو رہا تھا وہ بچ جائے گا, پر وہ توبہ نہیں ہوئی. مثلاً ایک آدمی سگریٹ پیتا تھا, اب وہ دنیا کے ڈر سے کہ مجھ کو بیماری ہو جائے گی چھوڑ دے سگریٹ, تو ٹھیک ہے اس کو سگریٹ پینے کا گناہ نہیں ملے گا, پر وہ توبہ نہیں ہوئی. توبہ کا خالص مقصد کیا ہونا چاہیے, اللہ کو راضی. جیسے ہر عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنا, تو توبہ کا مقصد بھی کیا ہونا چاہیے, خالصتاً مقصد ہونا چاہیے کہ میری توبہ سے میرا رب خوش ہو جائے. توبہ قبول ہونے کی دوسری شرط کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ شرمندگی کا نام ہے. الندم توبہ, توبہ اصل میں شرمندہ ہونے کا نام ہے, افسوس کرنے کا نام ہے. تو توبہ میں لازمی شرط کیا ہے کہ بندے سے غلطی ہو گئی, اس کو شرمندگی ہے, افسوس ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, خوش نہیں ہے وہ اس سے. ٹھیک ہے ہو گیا, نفس کے بہکاوے میں آ کر کے, شیطان کے دباؤ میں آ کر کے اس نے گناہ کر لیا, اب وہ پچھتا رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے کاش میں نے یہ نہیں کیا ہوتا, تب یہ توبہ ہے. بندہ سوچ رہا ہے چلو مزے تو میں نے بہت لوٹ لیے, اب توبہ بھی کر لیتا ہوں, ڈبل فائدہ ہو جائے گا, فائدہ بھی اٹھا لیا, توبہ کر لوں گا معاف بھی ہو جائے گا. کوئی اس کے دل میں ریگریٹ نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے, محض بس ایسے خالی خلی توبہ کر لی ہے. ہاں کہ چلو مزہ تو ہو گیا, خوب مزہ آیا, چلو توبہ بھی کر لیتے ہیں. ہاں صبح کو جام پیا, شام کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئی. ہاں ایک شاعر بولتا ہے کہ صبح کو شراب پی, شام کو توبہ کر لی, پھر صبح شراب پی, پھر شام کو توبہ کر لی, تو شرابی بھی بنے رہے, جنت بھی نہیں ہاتھ سے گئی. اگر یہ سوچ کے توبہ کر رہا ہے تو ایسی توبہ اللہ کے قبول نہیں ہوگی. شرمندگی ہونا توبہ میں بہت ضروری ہے. پھر تیسری چیز, جو گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے, یعنی کہ گناہ بھی کرتے جاؤ اور توبہ بھی کرتے جاؤ. گناہ کر لو پھر سوچو چلو اب گناہوں کی ہسٹری ڈیلیٹ کرنے کے لیے توبہ کر لیتے ہیں, تاکہ نیا سرے سے ایک صفحہ خالی ہو جائے, اس پہ پھر نئے گناہ اپنے نامہ اعمال میں ہم لکھتے رہیں اور روزانہ توبہ کر کے اس گناہ کو مٹاتے رہیں. توبہ کے لیے لازمی شرط کیا ہے, جو گناہ کر رہے ہو اس کو پہلے چھوڑو, پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں گناہ کرتے بھی جا رہے ہیں
توبہ بھی کرتے جا رہے ہیں، ان کو لگتا ہے چلو پرانا گناہ معاف ہو گیا توبہ سے، اب پھر سے نئے سرے سے گناہ کریں گے، تو ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ کیونکہ توبہ کا مہینہ ہے، تو جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں، بھئی ہر بندے کے سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہوتی ہیں، انسان فرشتہ تو ہے نہیں، تو پہلے کیا کریں؟ پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیں، پھر توبہ کریں۔ چوتھی چیز، اگر گناہ کو چھوڑ دیا ہے تو یہ پختہ عزم کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے، ہے نا؟ بعض مرتبہ چھوڑ تو دیا ہے، توبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ ایک مرحلہ گزر جائے تو پھر کرنا ہے۔ جیسے رمضان ہے تو رمضان میں کوئی گناہ چھوڑ دیا، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ رمضان بعد کرنا ہے۔ اگر یہ ارادہ ہے کہ نہیں ابھی فی الحال وقتی طور پہ چھوڑ کے توبہ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد جب یہ مرحلہ گزر جائے گا تو وہ گناہ بھی کروں گا، تب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ میں لازمی شرط کیا ہے کہ عزم کرے اللہ سے، وعدہ کرے اللہ رب العالمین سے، یقین کے ساتھ توبہ کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اگر اس یقین کے ساتھ کیا ہے، پھر کبھی نفس سے مجبور ہو کر کے پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرے، ہاں توبہ کر لے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہوگا ہی نہیں، ہو سکتا ہے بھائی اس نے عزم کیا تھا لیکن عزم ٹوٹ گیا، اس کا ارادہ تھا پر ارادے پر چل نہیں سکا، اس کو یقین تھا کہ نہیں کروں گا پر ڈگمگا گئے قدم، تو ایسا نہیں کہ جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے گناہ، ورنہ پرانی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جب توبہ کر رہا ہے تب اس کا پختہ عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کر لیا، پھر گناہ سرزد ہو گیا، پھر توبہ کر لے، پھر گناہ سرزد ہو گیا، پھر توبہ کر لے۔ کتنی مرتبہ اس طرح کی توبہ کر سکتا ہے؟ ہاں کتنی مرتبہ کر سکتا ہے بتائیے؟ 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، پھر کتنی مرتبہ؟ ہاں 3 مرتبہ، تکا مارا ہے آپ نے اچھے سے، ہاں 3 لاکھ مرتبہ بھی اگر کرے نا تو بھی اللہ معاف کرے گا، 3 لاکھ مرتبہ بھی کرے تو۔ توبہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، آپ یقین سے کریں کہ میں نہیں کروں گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ پھر اگر نفس بہکاوے میں آ گئے، شیطان کے دواؤں میں کر دیا تو ٹھیک ہے بھی ہو گیا، پھر توبہ کر لیں، ہاں لیکن توبہ اپنی پوری شرطوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ توبہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو مایوس کر دے، آپ کتنے بھی گناہ کر لیں اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا۔ تو چوتھی شرط کیا ہے؟ عزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ توبہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنے والا ہوں۔ 5ویں شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط عزم کے ساتھ کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کرنے والا ہوں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ توبہ کا جو پیریڈ ہے اس میں توبہ کرے، یعنی توبہ کا ایک پیریڈ ہے جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ کیا پیریڈ ہے اس کا؟ پہلا پیریڈ تو یہ ہے کہ جب تک جانا یقینی نہ ہو جائے، انسان سکرات کے عالم میں مبتلا نہ ہو جائے، تب تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ نے وہی بات یہاں پہ فرمائی کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو زندگی بھر گناہ کیا، جب موت آ گئی، مرنے جا رہے ہیں، سکرات کے عالم میں مبتلا ہے، تو کہتے ہیں اب ہم نے توبہ کر لی۔ وہ تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی۔ جب موت کا آنا یقینی ہو جائے، اللہ کے میں فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے میں نہ آ جائے، سکرات کے عالم میں نہ آ جائے۔ جب جان آ کر کے گلے میں پھنس رہی ہے تب بول رہا ہے توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس پیریڈ میں پھر توبہ قبول نہیں کرتا۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کب تک؟ تب تک جب تک کہ جسم و جان سلامت ہے۔ جب موت یقینی ہو جائے، انسان سکرات میں مبتلا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اور پیریڈ میں دوسری شرط کیا ہے؟ جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، ہے نا؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر کسی توبہ کرنے والے کو توبہ فائدہ نہیں پہنچائے گی، کسی گناہ کو چھوڑ کر کے نیکی کرنے والے کو اس کو نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پھر توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر کسی ایمان لانے والے کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، جس نے ایمان نہیں قبول کیا تھا یا اپنے ایمان میں نیکی نہیں کی تھی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں توبہ کی۔ چھٹی ایک شرط اور ہے، چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق کسی بندے کے حق سے ہے تو وہ حق لوٹانے کے بعد توبہ کرے۔
گناہ کا تعلق اگر کسی بندے کے حق سے ہے، کیونکہ حقوق العباد صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، وہ ادا بھی کرنے پڑتے ہیں۔ لوگوں کی جائیداد لے کر کے بیٹھے، اس کے بعد توبہ کر لی تو توبہ قبول ہوگی؟ پہلے جا کر کے ان کی جائیداد لوٹاؤ۔ لوگوں کا پیسہ کھا کر کے بیٹھ گئے، انویسٹمنٹ کے نام پہ جمع کر لیا خوب پیسہ، اب بالآخر میں توبہ بھی کر لی، پیسہ بھی سارا جمع کر لیا، توبہ بھی کر لیا، اللہ کیا توبہ قبول ہوگی؟ بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے، سسرال والوں سے خوب جہیز لے کر کے رکھا تھا، توبہ کر لی، ایسی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ کسی کا اگر حق لیا ہے تو اس کا حق واپس کر دے، کسی پر اگر ظلم کیا تھا تو اس سے معافی مانگ لے، کسی کو گالی دی تھی جا کر کے معافی مانگ لے، کسی کو تہمت لگائی تھی جا کر کے اس کا بھرپائی کر دے، لوگوں کو سچ بتا دے، معافی مانگ لے۔ تو جو حقوق العباد سے متعلق گناہ ہے، کیونکہ حقوق العباد میں اللہ اور بندے دونوں کا حق ہو جاتا ہے، تو اصل یہی ہے کہ بندے کا حق دینے کے بعد اللہ کے حق سے میں جا کر کے توبہ کرو، تب اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں، یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، نہیں یاد رہیں گی تو ویڈیو تو اپلوڈ ہی ہونے والا ہے انشاءاللہ، اس میں آپ دوبارہ سے اس کو سن سکتے ہیں۔ ہاں، تو یہ رمضان میں کیونکہ توبہ کا مہینہ ہے تو ان شرطوں کو یاد رکھیں اور ان شرطوں کا لحاظ کر کے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دی۔ جو ہمارا اثر بات کا درس ہو رہا ہے پیارے نبی کی پیاری دعائیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ استغفار کے آداب بھی ہیں، کیونکہ استغفار بھی ایک طرح کی دعا ہی ہے نا۔ توبہ کیا ہے؟ ایک طرح کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگ رہے ہیں تو اور اعلیٰ ترین دعا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آداب آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کا ادب کیا ہے، استغفار کی دعائیں کون سی ہیں، استغفار کا سلیقہ کیا ہے، اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی کیسے استغفار کرتے تھے، تو اور انشاءاللہ تفصیلی باتیں اس میں بھی آ جائیں گی۔ آج کا درس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔